حکم الہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ دین میں مکمل داخل نہیں ہوئے ہیں تو آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں مکمل داخل ہونا ناممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ناممکن ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونا ناممکن ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ناممکن ہے۔ دیکھیں، ایک عام سادہ سی بات ہے، جنت متقین کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں ہے، اعدت للمتقین تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جنت میں متقی جائیں گے، اور جو حکم الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آج کا مسلمان اسلام کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکمل داخلہ اسلام میں، مکمل داخلہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عام بات ہے، آپ کی جو بھی زندگی جتنی بھی گزر چکی ہے، آپ نے کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا ہوگا کہ حکم الہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ دین میں مکمل داخل نہیں ہوئے ہیں تو آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین اسلام میں اگر آپ مکمل داخل نہیں ہوئے ہیں تو آپ شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان سارے احکامات کو مانتا تھا، ایک حکم کو اس نے نہ مانا تو شیطان بن گیا۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا شیطان ہو یا جو بھی ہو، یہ ہمارے لیے، ہم شیطان بنے یا کوئی بھی بنے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات بھی آپ سوچیں نا، ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوزخ میں جانا، جنت سے بے دخل کیا جانا، دوزخ میں ہمارا گھر ہو، یا آخرت میں رسوائی ہو، شرمندگی ہو قیامت کے دن، یا قبر جو ہے ہمارے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے، یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں نا، لیکن ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ بس ظاہر ہے، بس، اور کوئی مسئلہ ہمارے لیے ظاہر کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ ہمیں باطن پر یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جب میں باطن کا نام لیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات آتی ہے، آپ کا ایک ظاہر ہے اور آپ کا ایک باطن ہے۔ آپ کی کوئی جنس نہیں ہے، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جسم مرد کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک روح کو، دوسرے کو عورت کا جسم دیا ہے، لیکن آپ کی جنس ہے نہیں، آپ تو روح ربانی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ روح میں جنس نہیں ہوتی یہ بات، کیوں؟ روح تو امر ربی ہے، نور ایک اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہاں سے دیکھیں، ہماری جو گراوٹ ہے، جو تنزلی ہے، جو تباہی ہے، وہ آغاز اس سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیں۔
یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو آپ دیکھیں ذرا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک خاتون خانہ ہے، اکیلی ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، مثال میں سمجھنے کے لیے، اور ایک مشین ایسی ایجاد ہو جاتی ہے جو تقریباً گھر کے سارے کام کر لیتی ہے، صفائی دے دیتی ہے، جھاڑو پوچھا کر لیتی ہے، کھانا بنا لیتی ہے، مثال ہے، تو سارے کام کر لیتی ہے. لیکن وہ مشین جو ہے وہ سلم اور سمارٹ بھی ہے، لیکن ایک ڈبے میں آئی ہے اور بند پڑی ہوئی ہے، اور اس پہ کسی اور زبان میں کچھ ہدایات لکھی ہیں، تو وہ پڑی ہوئی ہے گھر میں. اب خاتون خانہ لگی ہوئی ہے، جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھلائی، گانا، یہ وہ، سارا دن مصروف گزرتا ہے، بری طرح تھک جاتی ہے. لیکن وہ مشین پڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے غافل ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے مشین ہے کیا. بس ذرا ڈبہ خوبصورت سا ہے، اس نے اس کو شو پیس بنا لیا ہے، اور اس کو غلاف ایک بنا لیا ہے، اور اس پہ ایک گلدان رکھ دیا ہے، اور وہ بند پڑی ہوئی ہے. تو یہ تقریباً مثال ہے. دیکھیں، آپ ایک چیز کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ ایک جنرل بات ہے، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر آپ، یعنی آپ کی تباہی بربادی کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پر یقین کرنے سے انکاری ہو جائیں، یقین نہ کریں اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، یعنی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں. بس لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو روح ربانی ہو، تو ہوگی کوئی روح ہوگی، ہمیں اس سے کیا. عام طور پہ تو ایسا ہے، یہ تو نہیں کہ روح کا تذکرہ نہیں کیا جاتا یا اس کی حقیقت نہیں بیان کی جاتی، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا، اور وہ ہمارے اندر ہے. حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات، آب و گل، پانی، مٹی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے، یعنی تمہاری خدمت کے لیے کیسے مامور ہوتے. ہر بارش کے قطروں کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. رزق، یہ پھل جو ہے یہ کس کے لیے اگ رہے ہیں، کون اگا رہا ہے، ظاہر ہے سارے کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے. تو جب آپ، یہ میں آپ سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی حقیقت کو پہچاننے سے یا اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیں تو یہاں سے آپ کی بربادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں، بڑی قیمتی چیز ہے یہ، اگر آپ اس کو پہچان لیں اور اس کے لیے یعنی یقین کر لیں. پھر آپ اگر یقین آ گیا تو پھر آپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ بھئی میں تو اس جسم میں ابھی رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، کیوں رہ رہی ہوں، کس نے مجھے بھجوایا ہے، یہ دنیا مختصر قیامگاہ کیوں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ ایک امتحان ہے، یہاں سے گزار کے تم میرے پاس آ جاؤ. کل الینا راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا تھوڑی ہے، واپس جانا ہے. صرف یہ ہے کہ ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آسان امتحان سے ہمیں گزارنا چاہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کی ملاقات ہے. تو یہاں سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہماری بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو نہیں جان سکتے. اب رب کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، یعنی اس کی صفات کو، تو پھر آپ اس کی شان کو، یعنی اس کی شان کو نہیں پہچانا، اس کی صفات کو نہیں پہچانا. لیکن اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ کہ جب اپنے اوپر آپ یقین کر لیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے لیے یہاں بھجوایا ہے اور میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، میں نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اور آخرت میں میری ملاقات ڈن ہے. اور آخرت کیا ہے؟ آج دنیا ہے، کل آخرت ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت غیر اہم ہوں گی جب آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے لیے غیر اہم ہیں.
دین اسلام، قرآن، آخرت، دوزخ، جنت، قبر، اس ساری چیزوں کی ہمارے لیے آج کے مسلمان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر اہمیت ہے تو وہ دنیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی پریشانیوں کا محور جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اچھی پریشانی اور خوشی ہمیں صرف دنیا کی ہے، دنیا کے لیے ہم پریشان بھی ہیں اگر نقصان ہو جائے کچھ، اور دنیا حاصل ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں۔ آپ سوچ بجائے اس کے کہ بغیر سوچے سمجھے زندگی گزاریں، اگر آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم